السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ان چیزوں کو بتایا جائے گا جو روزے میں مکروہ ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مکروہ چیزیں کیا ہیں ان کو سنیں، ترتیب سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہم سے جڑ جائیں اور اچھی دینی معلومات اور مسئلے مسائل آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ مکروہ چیزیں کون کون سی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو میں نے پہلے کلپ میں بتلایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو بھی میں نے کلپ میں بتلا دیا۔ اور آج ہم بتلائیں گے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے جس سے روزہ مکروہ ہو جائے، یعنی ثواب کم ہو جائے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ٹوتھ پیسٹ کرنا، منجن کرنا۔ ہم نے سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، اب ہم منجن کر رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، کولگیٹ کر رہے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مسواک جتنی چاہو کرو، میں نے پہلے ہی بتلایا تھا پہلی ویڈیو میں، پہلی کلپ میں، کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوگا۔ مسواک کرنا سنت رسول ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد، سحری کرنے کے بعد جب ٹائم ختم ہو گیا، اب اگر ہم منجن سے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، کولگیٹ کرتے ہیں، دانت مانجتے ہیں، تو اس سے روزہ ختم نہیں ہوگا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے روزے میں ثواب کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے گالی گلوچ دینا، کسی کو ہم گالی دے رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑنا جھگڑنا، کسی سے ہم نے لڑنا جھگڑنا شروع کیا یا کوئی ہم سے لڑ رہا ہے، ہم اس سے لڑنے لگے، روزے کی حالت میں لڑنے جھگڑنے سے بھی رکنا چاہیے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی غیبت کرنا، غیبت کرنا تو پہلے ہی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ کسی کی غیبت مت کیا کرو، اور یہ فرمایا کہ جانتے ہو کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ یعنی اپنے مردار بھائی مسلمان کا گوشت کھانا اور کسی کی غیبت کرنا، یہ دونوں برابر ہیں، اتنا بڑا گناہ۔ تو اندازہ لگاؤ، جب بغیر روزے میں اللہ رب العزت غیبت کے لیے منع کر رہا ہے، ہم اسی کام کو روزہ رکھنے کے بعد اگر کریں گے تو پھر روزہ تو مکروہ ہوگا، روزے کا ثواب تو کم ہوگا۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر ہمارا کام صرف عبادت کرنا، ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضامندی ہو۔ تو غیبت کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں میاں بیوی کا بوس و کنار کرنا، آپس میں لیٹنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے بہتوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ کے اندر تھوک جمع کر لیا، بار بار تھوک رہے ہیں، بار بار تھوک رہے ہیں، یا تھوک جمع کر لیا اب اس کو نگل رہے ہیں۔ تو تھوک جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوک اگر ہلکا پھلکا ہے تو اس کو اندر نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو نگل سکتے ہیں، لیکن اکٹھا کر لینا تھوک، منہ کے اندر تھوک کو بھر لینا، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ان چیزوں سے بھی بچیں۔ اسی طریقے سے بلا وجہ کسی چیز کو چکھنا، ہم کوئی چیز ہے بنا رہے ہیں اور ہم اس کو چکھ کر دیکھیں کہ لاؤ اس میں نمک کم ہے کیا، بلا وجہ چکھ رہے ہیں، اگر وہ چیز حلق کے اندر اتر گئی تو روزہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن بلا وجہ چکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر جلاد ہے
اور وہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کو چکھ سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو بلا وجہ ہم نہ چکھیں۔ اگر ہم کسی چیز کو بناتے میں چکھیں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور چکھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ چیز ہمارے حلق کے اندر پہنچ گئی، اس کا ٹیسٹ حلق کے اندر پہنچ گیا، تو ہمارا روزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سے گیم کھیلنا شروع کر دیا، بلا وجہ ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیل رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہے، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس میں اپنا ٹائم پاس کرو۔ جتنی عبادت کریں گے، جتنا ذکر کریں گے، جتنی قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ اتنا ہی ثواب دے گا۔ خواہ مخواہی کے لیے روزے کی حالت میں ہم موبائل کو پکڑے اور گیم میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بتلائیں، اور اسی طریقے سے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے، مووی دیکھنے سے، کہ ہم کوئی فلم کی یا کوئی ناٹک کی، کوئی سیریل کی یا کسی کہانی کی ہم دیکھ رہے ہیں مووی، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کرنا اور آگے اس کو شیئر کرو، تاکہ جن لوگوں کو جن کو معلومات نہیں ہے ان کو بھی یہ چیزیں معلوم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔